ہیں پبلک انٹرپرائز. جہاں تک ہم نے پچھلے لیسن میں ڈسکس کیا تھا کہ پبلک اور پرائیویٹ انٹرپرائز، تو ان میں سے ایک پبلک ہے ایک پرائیویٹ ہے. تو پبلک انٹرپرائز ہم نے یہ بتایا تھا جو زیادہ گورنمنٹ سیکٹر ہوتا ہے، اس میں گورنمنٹ کا کنٹرول ہوتا ہے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں، اور جہاں تک ان کے فائنانس کا تعلق ہوتا ہے یا ان کے معاملات جو ہوتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں. تو ان میں سے آج ہم اس پبلک انٹرپرائز کی جو ہے فارمز ہیں، اس کی کائنڈس ہیں، ان کو اس لیسن میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو آج پبلک انٹرپرائز کی ایک قسم ہے، ان کو ہم ڈپارٹمنٹل انڈرٹیکنگز کہتے ہیں. تو عزیز طلبہ، میں آپ سے یہ بتاؤں کہ ان کا مدعا کیا ہے. پبلک انڈرٹیکنگز، ڈپارٹمنٹل انڈرٹیکنگز ہم کس آرگنائزیشن کو کہہ سکتے ہیں. یہ جو ہے اس کا معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پرانا فارم آف آرگنائزیشن، پرانے دور میں، پرانے زمانے میں جو ہے یہ ڈپارٹمنٹل انڈرٹیکنگز بہت ہوا کرتی تھی. یعنی کہ ہم یہاں پر میں آپ کو ایک جو ہے مثال دینا چاہتا ہوں. یہاں ہمارے پاس ایک کشمیر کے ہم چونکہ رہنے والے ہیں، یہاں پر ایک ڈپارٹمنٹل انڈرٹیکنگ ہوا کرتی تھی. ہم اس کو لمبرنگ ڈپارٹمنٹ کہا کرتے تھے، جس کو وہ لاگن کشمیری میں بولتے ہیں. اس طرح سے جو ہے تو یہ پرانے زمانے سے تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے دیٹ دس فارم آف آرگنائزیشن از دا اولڈسٹ فارم آف دی آرگنائزیشن. تو اس ڈپارٹمنٹل انڈرٹیکنگ کو جو ہے اس کو ایک ڈپارٹمنٹ کے سائڈ بائی سائڈ بنایا جاتا ہے تاکہ یہ اس ڈپارٹمنٹ کے سبسڈیری کے طور پر کام کرے. اگر ڈپارٹمنٹ سے کچھ دیکھیے، میں یہاں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس فارسٹ کا ایک جو ہے انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ہے ایک انڈرٹیکنگ بنائی گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ فارسٹ کارپوریشن. یعنی کہ یہ جو ہے ایک پارٹ کی حیثیت سے، یعنی اس کے اپنا کام ہے. اگر فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے فارسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، گرو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بعد میں جو ریسورسز اس میں بنتے ہیں تو ان کو سیل کرنے کے لیے جو سپورٹو انڈرٹیکنگ بنائی گئی ہے جس کو ہم اسٹیٹ فارسٹ کارپوریشن بولتے ہیں. ایسے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. تو یہ ایک پارٹ کے طور پر انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہمارا فارسٹ ہے، اور اس کا جو ہے ڈپارٹمنٹل انڈرٹیکنگ جو اس کی ہے وہ ہے ایس ایف سی، اسٹیٹ فارسٹ کارپوریشن. تو ان جو ہے یہ انڈرٹیکنگس ہیں، ان کا پورا جو ہے کنٹرول وغیرہ وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. گورنمنٹ ان کو کنٹرول کرتی ہے، سب کچھ گورنمنٹ ان کو فراہم کرتی ہے. ان کے ملازم لگانا، ملازموں کی تنخواہ دینا، اور اس کے علاوہ جو ہے انفراسٹرکچر، ملازموں کی جو ہے، ملازموں کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے لیے جو ہے انفراسٹرکچر بلڈنگز بنانا یا کوارٹرز کا بنانا یا باقی جو ان کے دفتر بنانا، ان کے دفتروں میں جو اسٹیشنری لگتی ہے اس کے فنڈس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. اسی لیے بتایا گیا ہے دیٹ دیز ڈپارٹمنٹس آر مینیجڈ، دے آر فائنینسڈ اینڈ دے آر کنٹرولڈ بائی دی گورنمنٹ. اتنا ہی نہیں بلکہ ان ڈپارٹمنٹس کو جو ہے ڈپارٹمنٹل انڈرٹیکنگس کو جو ہے ان کو جو ہے ایک اعلیٰ قسم کا سرکاری آفیسر جس کو ہم سول سرونٹ بولتے ہیں، وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے. آئی اے ایس کیڈر کا آفیسر اس کا جو ہے انچارج ہوتا ہے، اور جو اوور آل کنٹرول اس کا ہوتا ہے، اس ڈپارٹمنٹل انڈرٹیکنگ کا جو ہوتا ہے وہ جو ہے اس کا اوور آل انچارج جو ہوتا ہے وہ اس کا جو ڈپارٹمنٹ کا منسٹر ہوا کرتا ہے. ان کے بجٹس وغیرہ جو ہے وہ اسٹیٹ، اگر یہ اسٹیٹ کا جو ہے ڈپارٹمنٹل انڈرٹیکنگ ہے تو اسٹیٹ اسمبلی میں اس کا بجٹ پاس کیا جاتا ہے، یا اسٹیٹ اسمبلی کے ایک آرڈیننس کے ذریعے ایسے ڈپارٹمنٹل انڈرٹیکنگ کو وجود میں لایا جاتا ہے، کریٹ کیا جاتا ہے. تو
اس طرح سے یہی پارلیمنٹ میں جو ہے اگر سینٹرل لیول کا ہے تو اس کا جو ہے پارلیمنٹ میں اس کا بجٹ پاس کیا جاتا ہے، پارلیمنٹ میں اس کے رولز ریگولیشن وغیرہ یہ سب کچھ جو ہے تیار کیے جاتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو چند مثالوں کے ذریعے اگر ہم سمجھانے کی کوشش کریں تو ڈپارٹمنٹل انڈر ٹیکنگ، جیسے میں نے ایک مثال آپ کو دی کہ ریاست کے حد میں جو ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا یہاں ایک جو ہے جس کو ہم اسٹیٹ فارسٹ کارپ SFC بتاتے ہیں، اگر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے فارسٹ کو گرو کرنا تو اس کے ذمہ ہے ان کو سیل کرنا، بعد میں کاٹ کے جو ہے اس کی ٹمبر وغیرہ جو وہاں سے نکلتا ہے اس کو سیل کرنا۔ تو کچھ اور ایگزامپلز اس کی ہیں، جیسے ہم آل انڈیا ریڈیو کو جو ہے ایک ڈپارٹمنٹل انڈر ٹیکنگ ہے، ریلویز جو ہے یہ ڈپارٹمنٹل انڈر ٹیکنگ، اسی طرح پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف۔ تو زیادہ تر کام جو ہے ڈپارٹمنٹل انڈر ٹیکنگس انہی ڈپارٹمنٹس کو ہم بولتے ہیں جو پبلک یوٹیلیٹی سروسز کرتے ہیں، یعنی جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جن سے لوگوں کو سہولت پہنچتی ہے۔ مثال کے طور پر انڈین ریلویز ہے، عام لوگوں کو جو ہے ان کا فائدہ پہنچتا ہے، کرایہ کم ہوتا ہے، یا لگیج کی اس میں زیادہ سویدھا ہے، اسی طرح سے جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک بار جو ہے لفٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے جگہ جگہ پر جو ہے اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح سے پوسٹ ٹیلی گراف جو ہے لوگوں کو جو ہے رسل و رسائل کے جو ہے جو ان کو ضرورت ہے وہ پورے کرتے ہیں یہ۔ تو اسی طرح سے اسٹوڈنٹس آپ کو یہ بتائیں کہ ان کے جو ہے ڈپارٹمنٹل انڈر ٹیکنگس کی کچھ اپنی فیچرز ہوتی ہیں، ان کی کچھ اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں دیکھیں گے ان کی فیچرز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم پہلا فیچر اس کا جو ہے ہولی ڈیپینڈنٹ آن گورنمنٹ۔ دیکھیے کہ یہ پورا گورنمنٹ پر منحصر ہوتی ہے، گورنمنٹ کے حکم کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جیسا ان کو گورنمنٹ چلانا چاہے گی ویسا ہی اس کے جو جتنے آفیسر ہیں لوگ ہیں اسی طریقے سے ان کا کام کرنا، جن کے ان کے رولز ریگولیشنز، فائننس، امپلائمنٹ، سیلریز، ویجز، واٹ ایور اٹ از، تو ہر ایک چیز جو ہے اس کا گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ پوری طرح سے گورنمنٹ کے جو ہے کنٹرول میں ہوتے ہیں، یہ اپنے اختیار سے یہ ڈپارٹمنٹ کچھ کر نہیں سکتے، یا ان میں نچلے درجے کا ملازم جو ہے گراؤنڈ لیول کا فیلڈ ورکر جو ہے وہ اوپر والے ہدایت کے بغیر خود بخود کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو کنٹرول ہے جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ہوتا ہے، بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں، اوپر والے لوگوں میں، منسٹر اوور آل انچارج ہے، اس کے بعد IAS کیڈر کا آفیسر جو ہے وہ اس کا ہیڈ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے جو ہے گراؤنڈ والے لوگوں تک جو ہے اتھارٹی بہت کم پہنچتی ہے، وہ لوگوں کو براہ راست کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک گورنمنٹ کی طرف سے ان کو اجازت ملے۔ تو دوسری بات جو ہے، دوسرا فیچر اس کا یہ ہے، دیز آرگنائزیشنز اور دیز انڈرٹیکنگز رادر آر مینیجڈ، فائننسڈ اینڈ کنٹرولڈ بائی دی گورنمنٹ۔ ان کا مینجمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ان کے ملازموں کا انتظام کرنا، ان کی سیلریز کو چلانا، یعنی کہ ان کی ٹرانسفر کرنا، ان کی ویجز کو جو ہے فکس کرنا یا ان کو ریلیز کرنا، اتنا ہی نہیں بلکہ باقی جو ہے ڈپارٹمنٹ میں جو باقی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ تو ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ دیز آر مینیجڈ بائی دی گورنمنٹ، اگین فائنینسڈ اینڈ کنٹرولڈ بائی دی گورنمنٹ۔ تو دوسرا جتنا بھی فائننس مطلب پیسہ لگتا ہے، خرچ ہوتا ہے ان انڈر ٹیکنگس کو چلانے کے لیے، وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اور جو یہ انڈر ٹیکنگس بعد میں کماتے ہیں وہ پیسہ بھی گورنمنٹ کو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پورا کنٹرول جو ہے ان انڈر ٹیکنگس کا وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ تیسرا جو اس کا فیچر ہے، بجٹ پاسڈ بائی دی پارلیمنٹ اور دی اسٹیٹ لیجسلیچرز۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اگر یہ نیشنل لیول کا ڈپارٹمنٹل انڈر ٹیکنگ ہے تو اس کا بجٹ جو ہے جتنا اس کا خرچہ ہے تو وہ پارلیمنٹ میں پاس کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اسٹیٹ لیول کا ڈپارٹمنٹل انڈر ٹیکنگ ہے تو اس کا اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی میں جو ہے اس کا بجٹ پاس کیا جاتا ہے۔ تو ایک اور فیچر اس کا ہے چوتھا، دیٹ از آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنگ۔ جس طرح سے باقی ڈپارٹمنٹس کو جو ہے
ہمارے پاس باضابطہ ایک جو ہے گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ آف آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹ آڈیٹس اینڈ اکاؤنٹس، تو ان کا کام ہے کہ وہ ان ڈپارٹمنٹس کا جو جتنا پیسہ سرکار کی طرف سے آتا ہے تو اس کا آڈٹ کیا جاتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں پر ان ڈپارٹمنٹس نے جو ہے خرچ کیا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے یہ ادارے جو ہیں ڈپارٹمنٹل انڈر ٹیکنگس، یہ بھی اس آڈٹ اور اکاؤنٹنگ سے جو ہے مبرر نہیں ہیں، ان سے بچ نہیں سکتے، یعنی ان کا بھی آڈٹ کیا جاتا ہے، ان کی اکاؤنٹنگ بھی ان کا حساب کتاب بھی رکھا جاتا ہے، اور آڈٹ باضابطہ ان کے اکاؤنٹس کا کیا جاتا ہے. پانچواں جو اس کا پوائنٹ ہے وہ فیچر جو ہے، دا ڈپارٹمنٹ انجوائز لیگل امیونٹی، گورنمنٹ سینکشن از نیسسری فار یوزنگ دیز انڈر ٹیکنگس. یعنی کہ جو ہے اوپر بھی ہم نے پڑھا کہ ان کا کنٹرول جو ہے وہ پورا گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اگر کوئی بھی ان انڈر ٹیکنگس کو استعمال کرنا چاہے، ان کی کسی چیز کو استعمال کرنا چاہے، تو اس کے لیے گورنمنٹ کی سینکشن ضروری ہے. کوئی آدمی، کوئی پرائیویٹ کا آدمی خود بخود یا گورنمنٹ کا ملازم ہی وہ کیوں نہ ہو، وہ خود بخود ان کے اثاثوں کو استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ گورنمنٹ سے جو ہے اجازت حاصل کی جائے. جب گورنمنٹ سے اجازت مل جائے تو ان انڈر ٹیکنگس کا یوز کیا جا سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں سمجھتا ہوں آج کے لیسن میں جو ہے اتنا آج کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا.